صدریت سے دوچار ہوتا ہے، لیکن سیدھا یہ کہہ دینا کہ قیصر واحدی پراسرار شخصیت ہے، یہ ناانصافی پر مبنی ہے، بلکہ اس سے آگے مزید یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ صرف پراسرار شخصیت نہیں بلکہ باوقار شخصیت بھی ہے، پربہار شخصیت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ادب شعر شخصیت کے بھی مالک ہے۔ اب میں اس شخص سے درخواست گزار ہوں جسے کانٹھی کے ادبی منظرنامے پر محمد ایوب صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن وہ ایک جہاں دیدہ شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کی نظر بلکہ ان کی نظر عالیہ میں تمام اردو ادب کوزے میں سمندر کے مزداق ٹھہرا ہوا ہے۔ میں محترم ایوب صاحب سے بہت ہی ادب و احترام سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات، اپنے خیالات کا اظہار۔ حضرات گرامی، یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ابھی جناب نقی جعفری صاحب نے آصف خان جنون کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، پھر اس کے بعد میں ہلکا سا میرا تعارف بھی کروایا، اور واقعی جہاں تک میری عمر کا تعلق ہے تو مجھے جہاں دیدہ کہا جا سکتا ہے، بلکہ اگر چاہیں تو سرد و گرم چشیدہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ قیصر واحدی صاحب سے میرے دیرینہ تعلقات رہے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہاں پر چند اشخاص کو چھوڑ کر قیصر واحدی سے میں بہت زیادہ قریب رہا بچپن سے، تو بیجا نہ ہوگا۔ بہرحال اپنا مقالہ میں پیش کر رہا ہوں، جس میں ان پرانے دنوں کی جھلکیاں بھی ہیں۔ قیصر واحدی اپنے اشعار کے آئینے میں۔ قیصر واحدی سے میرے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ میرا مکان ان کے پڑوس میں تھا، اگرچہ یہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑے تھے، پھر بھی ان سے دوستانہ مراسم تھے۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور قیصر صاحب بھی مطالعے کے رسیا تھے۔ خوشحال گھرانے سے تھے، اس لیے اکثر کتابیں اور رسالے خریدتے رہتے تھے۔ ان کا شوق اتنا بڑا کہ انہوں نے بچوں کی ایک لائبریری سن شائن لائبریری کے نام سے شروع کر دی، اور اس کا انتظام میرے سپرد کیا۔ یہ 1961 کی بات ہے۔ یہ لائبریری بچوں میں بہت مقبول ہوئی، دور دور سے بچے اس لائبریری میں آنے لگے۔ اس کی فیس برائے نام تھی۔ اس کی مقبولیت دیکھتے ہوئے دوسرے محلے والوں نے بھی اس طرح کی لائبریریاں کھول لی۔ بطور خاص گرمیوں کی چھٹیوں میں ان لائبریریوں میں بڑی گہما گہمی رہتی تھی۔ بچوں کے بہت سے رسالے اور کہانیوں کی کتابیں اس میں جمع تھی۔ خاص طور پر رسالہ کھلونا تو بہت مقبول تھا۔ قیصر صاحب جگہ جگہ سے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کتابیں منگواتے۔ آنے والی کتابوں کی برق گردانی سب سے پہلے میں کرتا تھا۔ میرے ذوق مطالعہ کو پروان چڑھانے میں ان کا بڑا ہاتھ رہا۔ یہ لائبریری 5 سال تک یعنی 1965 تک چلی۔ پھر جب قیصر صاحب کی تعلیمی مصروفیات بڑھیں تو بند کرنی پڑی۔ قیصر صاحب سے میرے تعلقات میرے کالج میں داخلے کے بعد بھی قائم رہے۔ وہ اس وقت تک مارس کالج ناگپور سے تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو چکے تھے، مگر وہ اکثر کالج آتے رہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ منظور الحق انصاری صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے ناگپور مہا ودیالیہ مارس کالج سے ایک قلمی میگزین بھی شائع کیا تھا، جس میں میری بھی تحریر شامل تھی۔ میرے اسکول کے دنوں میں اکثر وہ ممدوح شاکر اور وکیل انجم کے ساتھ آتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا 1-2 تازہ کلام بھی ہوتا تھا۔ مجھے بھی دکھاتے، کبھی مشورہ کرتے، کبھی داد کے خواہاں ہوتے۔ غرض اسکول کے زمانے سے ہی میں ان کی شاعری سے واقف تھا۔ گاہے بگاہے مختلف رسائل میں بھی ان کی غزلیں اور آزاد نظمیں شائع ہوتی۔ اسی دوران وہ ایک فری لانس جرنلسٹ، اسکرپٹ رائٹر، شاعر، ادیب اور سماجی کارکن کے طور پر خاصے معروف ہو چکے تھے۔ 1971 میں بسلسلہ ملازمت میں ممبئی چلا گیا اور اس طرح تعلقات میں تعطل پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اس دوران مختلف ملازمتیں کی، کچھ کا تعلق ادبی اور اخباری اداروں سے بھی رہا۔
اس دوران اخبارات میں ان کی منی کہانیاں اور کلام شائع ہوتا رہا، جس میں ہندی روزنامہ نو بھارت ناگپور، راشٹریہ سہارا نوئیڈا، روزنامہ اردو ٹائمز ممبئی، اردو انقلاب ممبئی شامل ہیں۔ دہلی سے نکلنے والے رسالوں ایوان اردو، اللہ کی پکار، 20ویں صدی، بچوں کا امنگ، پاکیزہ آنچل میں مستقل چھپتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وقار ہند حیدرآباد، تعمیر نو بنگلور، عالمی سہارا نوئیڈا، شاخیں اندور، ارساس اور اردو میلہ ناگپور، فنکار گوالیار وغیرہ میں باقاعدگی سے ان کی تحقیقات شائع ہوتی رہیں۔ وہ تقریباً 6 ماہ تک حجاب رامپور میں مائل خیرآبادی کے زیر ادارت کام کرتے رہے۔ ہندی اور اردو کے کئی اخبارات و رسائل میں بھی کام کیا۔ اس طرح ان کی فنی مہارت کو جلا ملتی رہی۔ کئی تنظیمیں خود قائم کی اور کئی تنظیموں میں ذمہ دار عہدوں پر فائز ہوئے۔ ان کی شاعری کا سفر بڑا طویل ہے۔ مشورے سخن کئی سے کیا، مگر زانویہ تلمذ حضرت شاکر حکیمی کے حضور طے کیا۔ ظاہر ہے ایسا لائق استاد جس کو ملے اس کی شاعری کا کیا کہنا۔ اس لیے ان کے کلام میں عروضی اسقام بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ہرچند کہ ان کے کلام میں فلسفہ کی گہرائی نہیں، نہ ہی انہیں اس کا دعویٰ ہے۔ جو کوئی زندگی نے ان کو دیا اس کو سیدھے سادھے انداز میں رقم کر دیا ہے۔ اس میں نشیب و فراز بھی ہیں اور اپنوں سے ملی تلخیاں بھی۔ ان کے اشعار میں تنوع، موضوعات میں مقلمونی اور انفرادیت ہے۔ بہت سے روایتی موضوعات کو انہوں نے نیا رنگ و آہنگ دیا۔ پہل ممتنع میں کہے ان کے اشعار ان کی سلاست، فنکاری اور زبان و بیان پر ان کی گرفت کی دلیل ہیں۔ نعتیہ شعر کی سادگی سے کہا ہے ملاحظہ ہو، نبی مجھ سے راضی خدا مجھ سے خوش ہے، نبی مجھ سے راضی خدا مجھ سے خوش ہے، بلا سے یہ دنیا خفا ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح خدا کی حمد کسی آسانی سے کہہ گئے ہیں، ہم اسے بھول جائیں ممکن ہے، ہم اسے بھول جائیں ممکن ہے، ہم سے وہ بے خبر نہیں ہوتا، ہم سے وہ بے خبر نہیں ہوتا۔ حمد کے شعر میں خودداری کا یہ پہلو بھی ملاحظہ ہو، سر تسلیم جھکاتا ہوں خدا کے آگے، سر تسلیم جھکاتا ہوں خدا کے آگے، سب کی چوکھٹ پہ نہیں آتا مجھے سر رکھنا۔ معاملات اور واردات عشق کے یہ اشعار اپنی انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس میں موضوع کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے، قاری کی دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے اور مختلف انداز بھی سامنے آتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ وفا کے کوچے میں تم سے ملنے، وفا کے کوچے میں تم سے ملنے، مثال گرد سفر گیا ہوں، وہ بے وفا ہے کہا ہم نے ایسی بات نہیں، وہ بے وفا ہے کہا ہم نے ایسی بات نہیں، وہ بات کیوں کریں جس کا کوئی گواہ نہ ہو، وہ بات کیوں کریں جس کا کوئی گواہ نہ ہو، دیدنی قیصر خرام ناز ہے، وقت کی رفتار ہے ٹھہری ہوئی، دیدنی قیصر خرام ناز ہے، وقت کی رفتار ہے ٹھہری ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ اور معتبر ہوئی تہمت لگی ہوئی، کچھ اور معتبر ہوئی تہمت لگی ہوئی، مل کر جناب شیخ سے بےحد خوشی ہوئی، مل کر جناب شیخ سے بےحد خوشی ہوئی، کہتا کہاں ہے ساتھ رہے عشق میں کوئی، جو بات کل ہوئی تھی وہی آج بھی ہوئی، ملا نہیں اسے شاید کوئی ستم کے لیے، زہ نصیب میرے مہربان نے یاد کیا، زہ نصیب میرے مہربان نے یاد کیا، کیسے بتلاؤں محبت کی حقیقت کیا ہے، میں کہ بدنام ہوں دنیا میں تیرے نام کے ساتھ، ہو رہا تھا تبصرہ حالات پر، ہو رہا تھا تبصرہ حالات پر، اس لیے تم اس قدر جھنجلا گئے، اس لیے تم اس قدر جھنجلا گئے اور آتش ہجر میں جلتے رہے، پر آ نکی آگ کے ساتھ بھیڑ کو بھی دبا رکھا ہے، ایک لمحے کا مسکرانا بھی اس سے بڑھ کر ہے حادثہ کوئی، اور ہم سے دانستہ پھر چرا کی نگاہ آج محفل سے اٹھ گیا کوئی، اور انسانی زندگی ایک المیہ ہے، دنیا رنج و غم، امید و نو امیدی، پیاس و حسرت سے بھری ہوئی ہے، احساس لوگوں کو اس میں زیادہ مبتلا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ شاعر میں سماج کا احساس ترین فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کو نسبتاً زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر شاعر نے ذات کے کرب اور اپنی محسوسات کو ظاہر کیا ہے۔ قیصر واحدی صاحب کے ہاں بھی اس موضوع پر اشعار میں یہ احساس ان کے ہاں ایک نرالی کیفیت کے ساتھ ہے، لہذا فرمائے
ہاں ضروری تو نہیں اس کا ہو اقبال بلند، ہاں ضروری تو نہیں اس کا ہو اقبال بلند، نام بچے کا برا بھی نہیں پیسہ رکھنا۔ ہاں ضروری تو نہیں اس کا ہو اقبال بلند، ملوث خاطر ہے کہ جناب قیصر انصاری کا نام اقبال قیصر انصاری ہے۔ ہاں ضروری تو نہیں اس کا ہو اقبال بلند، نام بچے کا برا بھی نہیں پیسہ رکھنا۔ حال شب کیا پوچھنے آئے وہ قیصر واحدی، صبح کو چھپ کر ہر ایک اخبار میں آ جائے گا۔ اور دکھ میں ساتھی کون کسی کا، کہنے کو انسان بہت ہیں، اور قیصر کہاں سے لاؤں میں وہ شان قیصری، قیصر کہاں سے لاؤں میں وہ شان قیصری، دیرینہ داستان ہے چھیڑا نہ کیجیے، دیرینہ داستان ہے چھیڑا نہ کیجیے۔ چند ہی لوگوں نے سمجھا مجھے دیوانہ دانا، لیکن قیصر کہاں سے لاؤں میں وہ شان قیصری، دیرینہ داستان ہے چھیڑا نہ کیجیے۔ اور چند ہی لوگوں نے سمجھا مجھے دانا، لیکن ورنہ دیوانہ ہوں میں سارے زمانے کے لیے۔ میرے سائے سے ذرا بچ کر اٹھیں بیٹھیں جناب، میرے سائے سے ذرا بچ کر اٹھیں بیٹھیں جناب، جانتے ہیں سب کہ گرتی ہوئی دیوار، جانتے ہیں سب کہ گرتی ہوئی دیوار۔ ہماری زندگی سے متعلق ان کے اشعار سماج میں پھیلی ناہمواریوں کا بیان بھی ہیں اور شکوہ بھی، کہیں کہیں حالات سے نبرد آزما ہونے کی بات بھی کرتے ہیں۔ نہج حاضری میں شرافت نہیں جینے دے گی، پھول ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا، پھول ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پتھر رکھنا۔ اور اخلاقیات فارسی اور اردو شاعری کا اہم موضوع ہے۔ بہت سے شعراء کا تو تقریباً سارا کلام اس پر محیط ہے، مگر دوسرے شعراء نے بھی کسی نہ کسی پہلو سے اس کا احاطہ کیا ہے۔ قیصر صاحب بھی پرانی قدروں کے امین اور اخلاق کے علمبردار ہیں۔ ان کی شاعری کا معتدبہ حصہ بھی اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ نقش پر آگ غیر ممکن ہے، نقش پانی میں تر نہیں ہوتا۔ بہترین شعر ہے یہ۔ نقی جعفری صاحب نے بھی اس کی طرف بڑے اچھے انداز میں اشارہ کیا ہے۔ اور شکل انسان نظر نہیں آتی، چرچا انسانیت کا گھر گھر ہے۔ زندگی کا دیکھیے کیا حشر ہو، ریت پر تحریر ہے لکھی ہوئی، ریت پر تحریر ہے لکھی ہوئی۔ اپنے متعلق اعتماد یقین کے اظہار کا نام تعلی ہے، جس میں لوگ مبالغگی کے حد سے گزر جاتے ہیں، مگر قیصر صاحب نے اس میں حد الامکان افراد سے گریز کیا ہے۔ تو ہے کس زوم میں ہے گردش افلاک و زمین، تو ہے کس زوم میں ہے گردش افلاک و زمین، حوصلہ چاہیے قیصر کو مٹانے کے لیے، حوصلہ چاہیے قیصر کو مٹانے کے لیے۔ دیکھ کر قیصر ہماری شہرتیں، دیکھ کر قیصر ہماری شہرتیں، آپ کے ماتھے پہ کیوں بلا، آپ کے ماتھے پہ کیوں بلا گئے۔ اور تزئین گلشن اور تحریر عاشیہ کے ولولے شاعر کے یہاں بدرجہ ختم موجود ہیں۔ ہوائے وقت نے گلشن کو خارزار کیا، چمن میں باز صبا بن بہار پیدا کر۔ میرے ہاتھ میں دو نظام گلستہ، میرے ہاتھ میں دو نظام گلستہ، ہر ایک شاخ پر آشیانے بنے گے۔ یہ تیور ہے ان کی شاعری کے، ہر ایک شاخ پر آشیانے بنیں گے۔ اور ذیل میں مختلف موضوعات کے تحت درجہ بندی کر کے متفرق اشعار درج کر دیے گئے ہیں، جس سے ان کے انداز بیان، تنوع اور موضوعیت کلام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہ کتاب دنیا شعر و ادب میں ان کا تعارف ثابت ہوگی، بلکہ آگے کے لیے ان کا مقام و مرتبہ بھی طے کرے گی۔ دل نہیں جس میں ہو ساحل کی تمنا قیصر، دل تو وہ ہے کہ ہر ایک موج میں دریا مانگے، دل تو وہ ہے کہ ہر ایک موج میں دریا مانگے۔ تاخیر سے آئے ہو کیا جلدی ہے جانے کی، آئے ہو تھکے ماندے آرام سے کل جانا۔ ان کی سادگی سے کہا ہے آئے ہو تھکے ماندے آرام سے کل جانا۔ میں اپنی بات کی توثیق کے لیے نقی جعفری کا مندرجہ ذیل تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ قیصر واحدی اپنی راست گوئی اور جرأت رندانہ کے حوالے سے بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں۔ بے لاگ لہجہ، بے باک طرز اور دیگر فنی محاسن ان کے فن کا خاص جوہر ہے۔
وہ جو بھی لکھتے ہیں بلا تردد اور زمانے کے منفی یا مثبت تاثرات کی پرواہ کیے بغیر لکھتے ہیں۔ بے خوفی اور دلیری ان کے مزاج کا خاصہ ہے، اور بے شک یہی ایک آزاد قلمکار کی پہچان بھی ہے۔ میں دعاگو ہوں ان کا قلم یوں ہی بے خوف و خطر اپنی جولانیاں دکھاتا رہے، اخیر میں ان کی خواہشوں کے آئینہ دار ان کی اسٹیج پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ زمانہ یاد کرے گا مجھے بھی اے قیصر، زمانہ یاد کرے گا مجھے بھی اے قیصر، میں اپنی چھاپ زمانے پہ چھوڑ جاؤں۔